صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی مائے ناز ہستی اور سادات بخاریہ کے چشم و چراغ کا کچھ ذکر کریں گے، جن کی ولایت کی روشنی سے کل بھی لوگ فیض پا رہے تھے اور آج بھی آپ کا فیضان و کرم جاری و ساری ہے۔ آج بھی آپ کی درگاہ شریف پر ایک پتھر موجود ہے جو آپ کی زندہ کرامت ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مبارک پتھر کی زیارت بھی کریں گے اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہوا اسے بھی دیکھیں گے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب برہان الدین ہے، اور آپ کا خطاب قطب عالم ہے۔ آپ غوث زمانہ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ناصر الدین محمود نوشہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسینی سید ہے۔ آپ کے آباء و اجداد بخارا کے معزز اور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ خاتون ہے، جنہیں حضرت مخدوم جہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ سعادت خاتون کہا کرتے تھے۔ سرکار قطب عالم سلسلہ سہروردیہ کے اکابر اولیاء کاملین میں سے ہے۔ آپ اپنے والد ماجد ہی سے مرید ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پایا۔ ساتھ ہی آپ کے دادا جان کے چھوٹے بھائی حضرت مخدوم صدر الدین راجو کتال رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا روزانہ کے معمول کے مطابق صبح کے وقت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی۔ حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات جب آپ کے والد حضرت ناصر الدین بخاری کی دوسری بیویوں نے دیکھی تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم بھی گھر کی بہویں ہیں، لیکن حضرت انہی کی تعظیم کو کیوں کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا کہ آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں ہوئے، تو اس پر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ ہاجرہ بی بی کے بطن سے ایک قطب وقت پیدا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے ان قطب وقت کی تعظیم کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ قطب وقت سے مراد حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ناصر الدین بخاری رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر سو رہے تھے اور آپ کی مبارک پیٹھ پر سے کپڑا ہٹ گیا۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر وہاں سے ہوا اور حضرت نے آپ کو اس ادا میں سوتے ہوئے دیکھا تو کچھ دیر وہی ادب کے انداز میں کھڑے رہے، اور اس کے بعد تعجب اور خوشی کے انداز میں فرمایا کہ اللہ اکبر، ایک قطب پیدا ہوگا جو صرف قطب نہیں بلکہ قطب الاقطاب ہوگا، جو فیض کا بہتا ہوا دریا ہوگا، جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ناصر الدین بخاری کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ سیر و سیاحت فرماتے ہوئے جب گجرات تشریف لائے، اس وقت شہر احمد آباد آباد نہیں ہوا تھا۔ آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جو آج احمد آباد کا وٹوا علاقہ کہلاتا ہے، اور حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مزار پر انوار ہے، وہاں صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور اشراق بھی وہیں ادا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے وہاں کی کچھ مٹی اٹھائی اور اسے سونگھا اور ارشاد فرمایا کہ اس پاک مٹی سے تو ہماری ہی ہڈیوں کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے۔ تمام حاضرین کو آپ نے وہ مٹی دکھائی اور پیشین گوئی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام قطبیت کا خزانہ ہوگا اور روحانیت کی بہتی ہوئی ندی ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے وقت جو چادر شریف اوڑھتے تھے
اسے آپ نے اپنی بہو حضرت سیدہ سعادت خاتون رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ اس کے بعد اپنے فرزند حضرت ناصر الدین بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد سعادت خاتون کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، یہ چادر اسے دے دینا، وہ قطب الاقطاب اور مقام عبدیت تک پہنچے گا۔ مقام عبدیت اولیاء اللہ میں سلوک کی بہت اونچی منزل شمار کی جاتی ہے، اسی لیے انہیں عبداللہ کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ اس کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خوش قسمت بچے کو پہنانے کے لیے سب سے پہلے اسی چادر سے پوشاک بنوانا، چادر شریف کا باقی حصہ محفوظ رکھنا اور انہیں پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت مجھے شب قدر کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اس وقت یہ چادر میرے جسم پر تھی۔ وہ بچہ میرے خاندان کی عزت بڑھانے والا اور تمام رموز حقائق کا سمندر ہوگا۔ الغرض سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف سے پہلے ہی آپ کی پیشین گوئیاں دے دی گئی تھی اور آپ کی شان ولایت کو ظاہر کر دیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک 14 رجب المرجب ہجری 790 کو اوچ شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم نے آپ کے کان میں اذان کہی اور آپ کے دادا جان کی عطا کی ہوئی چادر شریف سے آپ کے کپڑے بنوائے گئے۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک کے تیسرے روز آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کو بلایا گیا۔ دایا نے آپ کو ہاتھ میں لیا اور دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ دایا نے اور دوسری عورتوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے ہرگز اس دایا کا دودھ نہیں پیا، بلکہ اپنے مبارک ہونٹوں کو اس کے پستان سے بھی نہ لگایا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا۔ گھر کی عورتیں اس بات سے تعجب میں تھیں۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دایا گانے بجانے والی عورتوں میں سے تھی۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پیدائشی ولی کامل تھے، اس لیے آپ نے بچپن ہی سے تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی میری عمر 9 سال کی تھی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پاک مجھے نصیب ہوتا تو میں آپ کے نالین شریف چومنے کی اجازت مانگتا اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ شہنشاہ رسالت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے عشق میں بےتاب ہو کر میں نے اپنا سر فوراً آپ کی نالین مبارک پر رکھ دیا۔ آپ کے نالین مبارک نہایت ہی خوبصورت تھے، وہ اتنے ہلکے تھے کہ ان کا وزن 16 درہم سے بھی زیادہ نہیں تھا۔ نالین پاک سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کھڑے تھے کہ میری صرف ناک رکھی جا سکے اتنی ہی جگہ آپ کے دونوں مبارک پیروں کے درمیان تھی۔ میں اپنی پیشانی، چہرہ اور آنکھیں آپ کے دونوں پیر مبارک کے درمیان رکھ کر بہت دیر تک روتا رہا۔ میرے آنسوؤں سے آپ کے مبارک نالین بھیگ گئے۔ میں بہت دیر تک روتا رہا اور خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ اس طرح آپ کو بچپن ہی میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور حضور کی نالین پاک چومنے کی سعادت بھی آپ نے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر شریف کا 10واں سال تھا تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ناصر الدین نوشہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت مخدوم راجو کتال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ تم گجرات میں سکونت اختیار کرو، وہیں رہ کر زندگی بسر کرو اور رشد و ہدایت کرو۔ گجرات کی سرزمین تمہارے سپرد ہے اور گجرات کے لوگوں کو پیغام حق پہنچانا اور ان کو اندھیرے سے روشنی میں لانا یہ تمہارا ذمہ ہے۔ ان فرائض کو بخوبی انجام دینا۔
حضرت مخدوم راجو کتال رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر آپ اوچ شریف سے گجرات تشریف لائے۔ اس وقت گجرات کی راجدھانی شہر پٹن تھا۔ آپ نے پٹن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں ایک بزرگ حضرت خواجہ رکن الدین کان شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا۔ گجرات کے سلطان مظفر شاہ جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مرید اور معتقد تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی اور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ حضرت سیدنا سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب 14 سال کی تھی تو اس زمانے میں خواجہ دکن مخدوم دین و دنیا حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ دکن سے گجرات تشریف لائے۔ آپ گجرات کے شہر پٹن تشریف لائے اور حضرت سیدنا خواجہ رکن الدین کان شکر چشتی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ پٹن کے قیام کے دوران جب خواجہ بندہ نواز گینسو دراز نے حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی جان لیا کہ ان کے اندر قطبیت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے اور پھر خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قطب عالم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ شاہزادے، مجھے اپنے بزرگان دین سے جو فیض حاصل ہوا ہے وہ میں بطور تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح آپ کو سرکار خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے فیضان و کرم سے مالا مال کیا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 نکاح فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سی اولادیں عطا فرمائی۔ آپ کے 12 لڑکے ہوئے اور 17 لڑکیاں ہوئی۔ آپ کے شاہزادوں میں سے ہر ایک آفتاب شریعت و طریقت تھے اور آپ کی شاہزادیاں بھی اپنے وقت کی مخدومائیں تھیں۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ سلطان کے اصرار پر پٹن سے احمد آباد تشریف لائے اور یہی سکونت اختیار کی۔ حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ نے آپ کو جو زمین ہدیے کے طور پر پیش کی تھی، اسی جگہ آپ نے خانقاہ شریف قائم کی اور لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے۔ آپ کی خانقاہ ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ یوں تو سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، لیکن آپ کی ایک ایسی کرامت بھی ہے جو اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اسی شان سے قائم و دائم ہے، اور وہ کرامت ہے ایک عجیب و غریب پتھر جو آپ کی درگاہ شریف میں موجود ہے۔ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے اسے سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز کے لیے اپنے مکان سے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت آپ کے مبارک پیر سے کوئی چیز ٹکرائی۔ جیسے ہی آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے یا کچھ اور؟ آپ اتنا فرما کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب صبح کا اجالا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ جو بات سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زبان سے فرمائی تھی کہ یہ لوہا ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے یا کچھ اور، تو وہ چیز ان سب چیزوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس چیز میں کچھ حصہ لوہے کا ہے، کچھ حصہ لکڑی کا، کچھ حصہ پتھر کا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یا کچھ اور، تو ایک حصہ اس پتھر کا ایسا بھی ہے کہ آج تک کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ چیز کیا ہے۔ اس عجیب و غریب پتھر کی جب شہرت ہوئی تو اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بہت بھیڑ بڑھنے لگی۔ اللہ والے چونکہ ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا داروں سے دور رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس پتھر کو ایک کنویں میں ڈال دو، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی اس پتھر کو کنویں سے نکالے گا اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خادموں نے اس پتھر کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد آپ کے شاہزادے حضرت شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ایک ہجڑے نے اس کنویں سے پتھر کو نکالا اور پھر سے لوگوں کو
سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ مبارک پتھر آپ کی درگاہ شریف میں ایک کمرے میں ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس پتھر کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اسے اٹھاتے بھی ہیں۔ لوگ اپنی عقیدت کے اعتبار سے ایسا کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنی کسی جائز مراد کو دل میں رکھتے ہوئے اس پتھر کو اٹھائے تو اگر وہ خواہش جلدی پوری ہونے والی ہو تو پتھر آسانی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، اور اگر کسی سبب تاخیر ہونے والی ہو تو پتھر بہت بھاری محسوس ہوتا ہے اور اٹھتا نہیں ہے۔ شہنشاہ ہمایوں جب گجرات میں تھا تو اس نے سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضری دی اور اس کرامتی پتھر کو دیکھا اور تعجبی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے ایسی عجیب و غریب چیز آج تک دنیا میں نہیں دیکھی۔ بادشاہ اکبر جب احمد آباد آیا تو اس نے بھی آپ کے مزار پر انوار کی زیارت کی اور آپ کی کرامت والا پتھر دیکھا، اور اس میں سے کچھ حصہ توڑ کر اپنے ساتھ آگرہ لے گیا، اور کچھ سائنسدانوں نے بھی پتھر کے اس حصے کو توڑ کر اس پر تحقیقات کی کہ یہ چیز ہے کیا، لیکن آج تک پتہ نہیں لگا پائے۔ یہ ایسی زندہ کرامت ہے سرکار قطب عالم کی۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم سرکار قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور بھی حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔